بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ میں نے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے شادی کی تھی، نہ کہ اس سے دور رہنے کے لیے۔ کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن کوشش وہی کرتا ہے جس کو خواہش ہوتی ہے ساتھ رہنے کی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہینا لائف اسٹائل ولاگس۔ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ آج کے ولاگ کا اسٹارٹ میں صبح کی گرما گرم چائے سے کر رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے آملیٹ بن رہا تھا، ہرے پیاز والا آملیٹ۔ اور ہرا پیاز مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، فرائیڈ رائس ہو، سنگاپورین رائس ہو، اور یا پھر آملیٹ میں ڈلا ہوا ہو۔ کس کس کو ہرا پیاز اچھا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوں آج ایک اسٹوری شیئر کرنے لگی ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آج اسٹوری لے کے بیٹھ گئی ہوں۔ ہاں جی بالکل، یہ اسٹوری ہے، لیکن یہ ریئل اسٹوری ہے، کوئی بھی اس میں فیک نہیں ہے، بات کچھ بھی وہ جو ہے بلکہ جھوٹ نہیں ہے، سب کچھ سچ ہے۔ یہ اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا کیا مقصد ہے، تو بس یہ اسٹوری چل رہی ہے، میں سن رہی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو چلتی ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کے بغیر اسٹوری سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ اسٹوری ہے ایک لڑکی کی جس کی عمر ہے 19 سال کی، اور اس کی شادی جو ہے بہت ہی کم عمر میں، مطلب کہ 19 سال کی عمر میں اس کی شادی جو ہے اس لڑکی کی ابو دھابی کے ایک لڑکے سے ہو گئی۔ اور ہر لڑکی کی طرح اس کی خواہش بھی یہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، شادی جو ہے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے ہی بندہ کرتا ہے، نہ کہ الگ رہنے کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ الگ رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بیوی کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں۔ تو بس اس لڑکی نے 1 سال وہ برداشت کیا، 2 سال برداشت کیا، لیکن وہ نہ لڑکا خود آتا، نہ وہ بیوی کو اپنے پاس بلاتا۔ وہ یہی کہتا، ہاں جی آ جاؤں گا، حالات اتنے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، مہنگائی اتنی ہے، اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کیسے آؤں، ٹکٹ مہنگا ہے، بہت سی باتیں۔ اس لڑکی کی ایک بہن، بڑی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ دبئی میں رہتے تھے، وہیں پر جاب کرتے تھے۔ اس نے اپنے بہنوئی کو بولا کہ مجھے آپ وزٹ ویزا بھیج سکتے ہیں تو مجھے بھیج دیں۔ تو انہوں نے اس کو ویزا بھیجا۔ پہلے تو اس لڑکے کی بڑی جنگ ہوئی کہ تم ان کے ویزا پر کیوں جا رہی ہو، کیوں وہ تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو آؤں گی ہی آؤں گی۔ تو بس وہ وہاں پہنچ گئی، 3 مہینے کے ویزا پر پہنچی، اور بڑے کافی دنوں کے بعد جا کے بڑے نخرے سے اور بڑے سینہ چوڑا کر کے میاں جو ہے ابو دھابی سے اس سے ملنے آیا۔ ریگولرلی ہر ویکنڈ پر وہ اس سے ملنے بھی نہیں آتا تھا، اس کو کوئی شوق نہیں تھا کہ بیوی آئی ہے تو میں ابو دھابی تو چھوڑو، دبئی بھی اسے گھماؤں یا اس سے ملنے ہی، گھمانا کیا مطلب کہ میں ملنے بھی چاہوں۔ وہ کوئی اس سے ملنے جلنے کے لیے نہیں جاتا تھا، اور جب جاتا تھا تو ان دونوں کے آپس میں صرف لڑائی جھگڑے ہی ہوتے تھے۔ وہ صرف اس بات پہ یہ ہوتے تھے لڑائی جھگڑے کہ وہ جا کے بیوی کو یہی کہتا تھا کہ میں اتنی دور سے، اتنا پیٹرول میرا لگ جاتا ہے، اتنا پیٹرول میرا لگ جاتا ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آتا ہوں، اگلی دفعہ میں نہیں آؤں گا۔ اور ہر وقت وہ خرچوں کے رونے، پیسے کا رونا، بس وہی یہی روتا رہتا تھا۔ تو وہ اس کو یہی کہتی تھی کہ میں یہاں آئی ہوں، میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے جاب مل جائے گی، ہم دونوں مل کے کمائیں گے، ساتھ رہیں گے۔ لیکن وہ کہتا تھا نہیں تم واپس جاؤ، نہیں تم واپس جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیپیکل مرد جو ہوتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں، جو ایک صحیح والے ٹیپیکل مڈل کلاس گھروں کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیویاں جو ہیں ان کے برابر آ جائیں، ان کی جگہ کے برابر آ جائیں، اور ان کے لیول پر آ کے وہ کمانے لگیں، ان سے بھی اچھا یا ان کے برابر کا کمانے لگے۔ یہ شوہر کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور اس لڑکے کا بھی اصل میں ایگو جو ہے نا وہ ہرٹ ہو رہا تھا، اور کچھ ایسا ہی تھا۔ اس لڑکی کی قسمت بہت اچھی تھی، 3 مہینے کے اندر اندر اسے ایک اسکول سے آفر آئی، اسے وہ جاب مل گئی۔ اور جبکہ دبئی وغیرہ میں اسکول کی جاب یا کوئی بھی جاب ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اس لڑکی کی قسمت ساتھ دے رہی تھی، اسے جاب مل گئی۔ اس کے میاں کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن جب پیسے تھوڑے بہت آنا شروع ہوئے تو اس کا میاں جو ہے ذرا چپ کر گیا، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی، پیسہ تو آ رہا ہے نا۔ لیکن اس کے سسرال والے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں، ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ یہ جو ہے الگ گھر لے کے بھی رہ رہی ہے، اس نے الگ گھر لے لیا ہے، یہ جاب کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے میاں بیٹے پر بوجھ بنی ہوئی ہے، جبکہ وہ ان کے بیٹے پر کوئی بوجھ نہیں بنی ہوئی تھی۔ تفصیل میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یہی بتاؤں گی کہ 3 سے 4 مہینے صرف اس نے اس جاب کو
کو کیا، اور اس کے بعد جو ہے مینٹلی اس کے میاں کو بہت زیادہ پاکستان سے فون آتے ہیں، اس کی ساس کے، اس کی نندوں کے، بہن بھائیوں کے، اور وہ بہت زیادہ پھر بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا۔ پھر ان لوگوں کو یہ بھی صبر نہ ہوا سسرال والوں کو، تو انہوں نے اس لڑکی کی ماں کو فون کر کے اسے مینٹلی وہ جو ہے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ اپنا گھر بچائے، اس کا ہمارا بیٹا جو ہے اسے طلاق دے دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر اس کی ماں جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی، پھر وہ بیٹی کو سمجھاتی کہ جو بھی اپنا گھر بچاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ سسرال والوں کو بیسیکلی یہی تھا، انہیں یہی تکلیف تھی کہ یہ وہ وہاں کیوں چلی گئی ہے، وہ واپس کیوں نہیں آتی ہے۔ آخر کار یہی ہوا، ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ میاں جو ہے اس کا وہ بیچارہ، وہ بھی میں اس کو بیچارہ ہی کہوں گی، اس وقت آ کے میں اس کو بیچارہ ہی کہوں گی کہ اس نے جو ہے تنگ آ کے، ڈسٹرب سب کی باتوں سے تنگ آ کے اس نے یہی کہا بیوی کو کہ اب تم جو ہو کچھ بھی اب نہیں، میں تمہاری بات سنوں گا، اور ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر جو ہے سامان پیک کرو اور واپس جاؤ میری ماں کے پاس سسرال میں، واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا کہ اب یہ آخری میرا جملہ ہے، اس کے بعد جو اگلا جملہ تمہیں سننے کو ملے گا وہ تمہیں 3 جو آخری لفظ ہوتے ہیں وہی سننے کو ملیں گے۔ تو بس بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے اپنی جاب چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹائم چاہیے تھا، وہ سب کچھ کیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ واپس جائے گی۔ یہ کہانی ہے ردا عباس کی، اور بالکل سچی کہانی ہے، اور مجھے یہ کہانی سن کے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی ہی کہانی سن رہی ہوں۔ میں جب اس کو دیکھتی تھی نا، ردا کو، اور کہ وہ دبئی گئی ہے اور وہ جاب کے لیے کوشش کر رہی ہے، تو میں بڑی خوش ہوتی کہ یار کتنی ہمت والی لڑکی ہے۔ وہ صرف FA پاس ہے وہ لڑکی، میں تو گریجویشن پاس تھی، تو میں جا کے میں بھی کوشش کر سکتی تھی، میں بھی جاب کر سکتی تھی، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر میں کوئی کام کرتی، اور وہ اتنی ہمت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر لڑکی ہمت کر بھی لے تو اسے بہت باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سسرال والے جن کے بیٹے ساتھ رکھ نہیں سکتے، جو اتنی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سسرال والے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہویں جو ہیں اپنے شوہر کے پاس باہر کے ملک جائیں۔ یہ تمام ٹپیکل تمام مڈل کلاس فیملیز کا یہی حال ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے سسرال والے خوشی خوشی انہیں اپنے بیٹے کے پاس بھیجتے ہیں، یا پھر جو لو میرج کر لیتے ہیں تو وہ ماں باپ کو منہ بھی نہیں لگاتے اور بیوی کو خود ہی لے جاتے ہیں اور بعد میں منہ لا لیتے ہیں۔ چیز میں نے دیکھی اور میں کہتی تھی کہ یار کتنی ہمت والی ہے، کاش کہ اتنی ہمت میرے میں بھی ہوتی اور میں بھی روتے ہوئے کبھی اپنے بچوں کو لے کے واپس نہ آتی، اسی طرح ردا کی طرح جاب ڈھونڈتی اور وہیں پہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی۔ لیکن بات وہی ہے، بات صرف یہی آ جاتی ہے کہ یہی چیز اگر اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہی ہو تو دعا کی جاتی ہے کہ جلد از جلد ہمارا داماد ہماری بیٹی کو بلا لے، ہماری بیٹی ہمیشہ ہمارے داماد کے ساتھ رہے، خوش رہے، نصیب اچھے رہے۔ اور جب دوسرے کی بیٹیوں کو آپ شادی کر کے لاتے ہیں تو ان کے لیے کبھی دعا نہیں کی جاتی، کبھی بھی دعا نہیں کی جاتی کہ وہ آپ کے بیٹے کے پاس جائیں یا آپ کا بیٹا انہیں بلائے، اور اگر وہ بلا بھی لے غلطی سے، یا بہو اگر اس کے پاس غلطی سے چلی بھی جائے تو منہ بن جاتے ہیں، بڑے بڑے سے منہ بن جاتے ہیں جو کبھی سیدھے نہیں ہوتے۔ وہ جبھی سیدھے ہوتے ہیں جب بہو جو ہے روتی دھوتی واپس آتی ہے بچوں کو لے کے۔ چلے جناب، بہت سی رودات آج آپ کو سنا دی اپنے دل کی۔ رکشے میں یہ سٹارٹ ہوا تھا میرا ولاگ، اور رکشے میں ہی ختم کر رہی ہوں۔ کہاں گئی تھی؟ ڈرائی فروٹ وغیرہ اور بچوں کے کچھ کپڑے وغیرہ، سردی کی شاپنگ ہو رہی ہے۔ ڈرائی فروٹ بچوں کے لیے لینا تھا کیونکہ مجھے بنانی ہے سردیوں میں بچوں کے لیے پنجیری، جس کی ریسیپی نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، اور اسی طرح میرے ساتھ بندھے رہیے۔ اللہ حافظ۔